کہ جب کوئی بچہ حافظ قرآن کو پڑھتا ہے، پھر قرآن کو یاد کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گھر کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں شفاعت قبول کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ حافظ کے ماں باپ کو بلائے گا اور ان کے سر پہ تاج رکھے گا، اور ایسا تاج رکھے گا کہ اس کی چمک دمک سے نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی لوگوں کی، اور لوگ پوچھیں گے سر اٹھا اٹھا کے کہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا جائے گا کہ یہ حفاظ کے ماں باپ ہیں جن کے اوپر یہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اگر آپ کو کوئی سمان دے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دے، ڈی ایم دے، ایس پی دے، وزیر اعلیٰ دے، گورنر دے، آپ اتنے خوش ہوں گے کہ رات بھر نیند نہیں آئے گی کہ کتنی جلدی ہم پہنچے اور انعام قبول کریں، ایوارڈ لیں، سمان ملے۔ اب آپ سوچئے، حشر کا میدان وہ میدان ہوگا جس میں آدم سے لے کر کے اور آخری انسان تک تمام پیغمبر، تمام اولیاء، تمام صلحاء، تمام علماء، تمام فضلاء، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کا جھرمٹ اور فرشتوں کی صفیں، یہ سب ہوں گی۔ اور ایسے میں جب بلایا جائے گا کہ کہاں گئے حامد کو بلاؤ، ان کے ماں باپ کو بلاؤ، اور ان کے سر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تاج رکھا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہوگا، اتنا بڑا اعزاز ہوگا کہ اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی اعزاز دنیا ممکن نہیں ہے جو اس حافظ قرآن کا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ منصب ہے جو ہمارے ان حفاظ کو حاصل ہوتا ہے۔ وقت کم ہے، رات زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ اللہ کے یہاں حجم کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کا کام بہت بڑا ہو، بہت پھیلا ہوا ہو، بہت زیادہ لقدق ہو، اللہ کے یہاں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک جو اہمیت ہے وہ چھوٹے سے مخلصانہ عمل کی، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کیا گیا ہو، چاہے چھوٹا ہو، اس کی اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ اس لیے یہ جو ادارے چل رہے ہیں، ان کو دامے درمے قدمے سخنے آپ مدد کیجیے۔ یہ نوجوان آپ کا سرمایہ ہے، بلا شک و شبہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، اگر یہ چاہیں تو کسی یونیورسٹی میں لیکچرر بن سکتے ہیں، کسی بڑے سرکاری ادارے میں مدرس اور پڑھانے کے لیے ان کو منتخب کیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی تنخواہیں یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو تج کر کے اور اپنی دنیا کو پر ٹھوکر مار کے اور اپنے آپ کو فنا کر کے، راتوں کی نیندیں خراب کر کے اور دن کی تھکن کو برداشت کر کے یہ آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کے 4 آنے 8 آنے بہت عزیز ہیں، اور اس ادارے کے فروغ میں اور جو بھی کام ہو رہے ہیں اللہ کے لیے، دین کے لیے اور اس ملت کے بقا و تحفظ کے لیے، ایک ایک پیسہ آپ کا اس کے اندر پانی کا کام کرے گا۔ ایک بات میں آپ سے اور کر دوں، ہمارے بڑے ادارے عالم بناتے ہیں، فاضل بناتے ہیں، مفسر بناتے ہیں، محدث بناتے ہیں، ادیب بناتے ہیں، لیکن ہمارے یہ چھوٹے ادارے اور یہ مکاتب یہ دین کی جڑوں کو پانی دیتے ہیں، یہ دین کی جڑوں کو پانی دیتے ہیں۔ اگر ان اداروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، ان کا ساتھ نہ دیا گیا، ان کا تعاون نہ دیا گیا اور دین کی جڑوں کو پانی نہ پہنچا، تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ درخت کہیں سوکھ نہ جائے۔ اللہ کے دین کا جو درخت ہے کبھی نہیں سوکھے گا، اس کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ کو اپنا دین عزیز ہے، اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ اللہ کو نہ ہماری ضرورت ہے نہ آپ کی ضرورت ہے،
نہ علماء فضلا کی ضرورت ہے، نہ کارکنوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ ہماری اور آپ کی خوش بختی یہ ہے، ہماری آپ کی سعادت مندی یہ ہے، ہماری قسمت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے میں ہماری صلاحیتیں کام آ جائیں، ہمارا کچھ وقت لگ جائے، ہمارا کچھ مال لگ جائے، ہماری کچھ جد و جہد لگ جائے، اور ہم ان اداروں کے فروغ میں اپنا کوئی حصہ پا سکیں۔ میں انہی باتوں پر آپ کو ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان محنتوں کی قدر کیجیے، ان نوجوانوں کی قدر کیجیے جو لگے ہوئے ہیں اور رات و دن اپنے کو مصروف کیے ہوئے ہیں۔ ان کی ہمت افزائی ان کے لیے طاقت کا سبب بنے گی، اور یہ مزید اپنی ہمتیں جٹا کر کے اس دین کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔